آپ کا اٹھنا اتنا پسند آیا، فرمایا خدیجہ آپ میرے محبوب کے استقبال کے لیے ایک بار اٹھی ہیں، مگر آپ کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں آپ کو ایسی شہزادی عطا کروں گا، وہ جتنی بار آئیں گی میرے مصطفیٰ اتنی بار اٹھ کر استقبال کریں گے۔ سلام اللہ یا رسول جتنی بار تشریف لائیں گے میرے محبوب اتنی بار اٹھ کر شہزادی کا استقبال کریں گے۔ اما جی اٹھ کر کھڑی ہوئیں، اب جلدی سے قبول فرمائیے گا، اور سرکار کے لیے وہ مسند چھوڑ دی۔ محبوب اس مسند پر تشریف فرما ہوئے اور جناب خدیجہ وہ حضور کے دائیں جانب کھڑی ہو گئیں، دلہن بنے۔ 500 کنیزیں اور غلام جو قطار بنا کر کھڑے تھے، اما جی نے فرمایا سب یہاں حضور کے سامنے لائن بنا لو۔ کنیزیں بھی آ گئیں، غلام بھی آ گئے۔ اما جی حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سب کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قبلہ ان کے چہرے لٹک گئے، ان کے منہ لٹک گئے، چونکہ ہوتا یہ تھا کہ مالک جتنے پیسوں میں غلام کو خریدتے تھے پھر وہ منہ مانگی قیمت مانگتے تھے، اتنے پیسے ہمیں کما کے دو اپنی آزادی کی قیمت، تو پھر تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ جناب ام المومنین نے جب یہ کہا کہ میں نے تم سب کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا، چہرے لٹک گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اما جی ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، ہم کیسے اپنی آزادی کی قیمت دے کر آزادی حاصل کریں گے؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا تم سے پیسہ مانگا کس نے ہے؟ تو ماں جی پھر ہم آزاد کیسے ہوں گے؟ ہماری آزادی کی قیمت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہاں قطار بناؤ اور باری باری چلتے بھی آؤ، میرے دلہا کے قدم چومتے جاؤ اور آزادی حاصل کرتے جاؤ۔ 500 غلام، یوں سمجھیں کہ ہماری ماں نے 500 غلام اور کنیزیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں پہ وار کے آزاد اور قربان کر دی ہیں۔ اب نکاح کے بعد ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں منہ دکھائی دلہا دیتا ہے، ایک ہوتا ہے حق مہر، ایک ہوتی ہے منہ دکھائی۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حق مہر، وہ تو دینا واجب ہے اور وہ ہوتا بھی بیوی کا ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی اظہار کرتے ہیں کہ صاحب جو شرعی حق مہر ہے آپ وہ لکھ دیں، تو بھائی شریعت نے زیادہ سے زیادہ حق مہر کی کوئی حد متعین فرمائی ہی نہیں ہے۔ دلہا اپنی توفیق اور بساط کے مطابق جو دینا چاہے، جتنا دینا چاہے، خوشی سے اپنی دلہن کو دے سکتا ہے۔ حق مہر اور شے ہے، منہ دکھائی رسم ایک اور شے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ دلہا منہ دکھائی دیتا ہے اپنی دلہن کو، جو بھی دے دے گفٹ تحفہ، لیکن اما جی نے اس رسم کو یوں سمجھیں کہ بدلہ دلہا دیتا ہے، لیکن نکاح کے بعد جیسے ہی اما جی حضور کی نگاہ پڑی نا چہرہ مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جناب خدیجہ کو تو خیر منہ دکھائی میں خود حضور جو مل گئے، ساری کائنات جو مل گئی، مگر اما جی نے چہرہ مصطفیٰ کی ایک جھلک پر آتے ہی 70,000 دینار حضور کے قدمین پہ قربان کر دیے تھے، چونکہ آپ ملیکۃ العرب تھی، ملیکۃ العرب۔ اور یہ یاد رکھیے گا جناب خدیجہ کا سلام اللہ علیہا روم کی سلطنت سے باقاعدہ تجارتی معاہدہ ہوا تھا، یعنی مقام تبوک سے 80 کلومیٹر آگے مدعون کے مقام پر مکہ سے جناب خدیجہ گئیں اور روم کا بادشاہ آیا، شاہی ملاقات طے پائی اور دونوں میں ایک معاہدہ طے پایا۔ معاہدہ یہ تھا کہ جناب خدیجہ ہر سال 80,000 اونٹ، تجارتی سامان کے ساتھ روم کی منڈیوں میں مکہ سے بھیجیں گی۔ بات اب اس طرف نکل پڑی ہے، کبھی اس بات پر بھی سوچئے گا
کہ 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی یزید کی حکومت